دین کے معاملے میں ہم نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ کوئی زیادتی۔ وضو کی احادیث میں ذکر آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے بازو کوہنیوں سے اوپر تک دھوتے تھے، تو کیا یہ ان کا ایسا کرنا درست عمل ہے؟ جیسے آج کل گردن کا مسح بھی لوگ کرتے ہیں، تو کیا اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے دلیل لی جا سکتی ہے؟ وضاحت فرما دے بارک اللہ فیک۔ کہ گردن کا مسح اور چیز ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل اور چیز۔ وہ جو ان کا عمل ہے وہ اصلاً شریعت سے ثابت ہے دھونا، یعنی ہاتھ کا دھونا، پاؤں کا دھونا وضو کے ارکان میں سے۔ اب دھونے کی مقدار اگر بڑھا لے تو یہ وہ چیز نہیں جو گردن کے مسح کے حوالے سے آپ نے کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من اراد ان یطیل غرۃ فلیفعل، جو اپنی اس چمک کو اور لمبا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک، اگر آپ اوپر تک دھو لیں تاکہ قیامت کے دن میرے اعضاء اور چمکیں، وہ کر سکتا ہے ایسا۔ لیکن اصلاً اس عضو کا دھونا وضو کا رکن ہے۔ اس طرح پاؤں اگر دھوئیں تو ٹخنے تک، اگر وہ اور اوپر دھونا چاہے گھٹنے تک دھوئے تو اس کی یہ چمک اور لمبی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اس میں اختیار دیا ہے۔ تو جو ابو ہریرہ کا عمل ہے وہ نیا نہیں ہے، بلکہ وہ عمل اصلاً ثابت ہے۔ پاؤں کا دھونا اصلاً ثابت ہے، ہاتھوں کا دھونا اصلاً ثابت ہے، صرف اس کو آپ نے بڑھایا، اس کو لمبا کیا۔ لیکن گردن کا مسئلہ اصلاً ثابت نہیں ہے۔ گردن کا مسئلہ جو ہے وہ سر کے مسح کے ساتھ، آپ نے سر کا مسح کیا، سر کے اگلے حصے سے لے کر گدی تک لے گئے، وہاں سے لوٹایا اور جہاں سے شروع کیا وہاں تک آپ لے گئے، یہ اتنا ثابت۔ الگ سے دوبارہ گردن کا مسح کرنا نبی علیہ السلام کی سنت سے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دین میں بدعت ہے، یہ دین میں بدعت ہے۔ اس لیے وہ چیز اور ہے اور یہ چیز اور ہے۔ جو ابو ہریرہ کا عمل ہے اس میں اجازت موجود ہے، اور جو آپ مثال دے رہے ہیں گردن کے مسح کی، یہ بالکل ایک نئی چیز ہے جو کہ دین سے ثابت نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یعنی وضو میں سر کا مسح کرنے کے بعد دوبارہ اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے، یہ بھی ایک زیادتی ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اس لیے وضو جو نماز کی مفتاح ہے، کنجی ہے، اور نماز کی چابی ہے، وہ بالکل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من توضا کما امرا وصلی کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص وضو کر لے ہمارے طریقے کے مطابق اور پھر نماز پڑھ لے ہمارے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ ایک بار کے وضو اور ایک بار کی نماز سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ فضیلت سنت پر عمل کرنے کی، تو ایسا کام نہ کریں جس پر بدعت کا شائبہ ہو اور بدعت کا ٹھپا لگ جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔